أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، دین کے معاملے میں زور اور جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے، قرآن کے آنے سے ہدایت بالکل جدا ہو گئی ہے، گمراہی الگ ہو گئی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو بھی کفر کرے گا، انکار کرے گا طاغوت کا، شیطان کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، جو کڑا اب ٹوٹ نہیں سکتا، اسلام کا کڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کارساز ہے، دوست ہے جو ایمان لائے۔ یخرجہم، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے کارساز شیطان ہے، طاغوت ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ نکالتے ہیں ان کافروں کو نور سے گمراہیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یاد رکھیں یہی لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257، دو آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات کیا ہے، ان آیتوں کا پچھلی آیات آیت الکرسی کے ساتھ ربط کیا ہے۔ گزشتہ درس میں آیت الکرسی کا ذکر تھا، اس کی فضیلت بیان ہوئی، اور یہ بات بیان ہوئی کہ یہ آیت الکرسی والی آیت ہے، فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سب سے بڑی آیت ہے، کیونکہ اس کا تعلق توحید باری تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ نے اس میں اپنی توحید کے 11 دلائل بیان فرمائے، جن کی تفصیل پیچھے گزر گئی۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وعدہ ہے، حضور نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ تو آج کے درس میں اسی موضوع کو آگے چلایا گیا ہے، آگے بڑھایا گیا ہے کہ دین اسلام کی قبولیت اور پھر اس میں خلوص نیت، دونوں چیزیں قبول بھی کرے اسلام کو اور اس میں خلوص نیت بھی رکھے، یہ انسان کا ایک اپنا فعل ہے۔ جس قسم کا عقیدہ ہوگا، جس قسم کا عمل ہوگا، اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ اچھا عمل کرے گا، اچھا عقیدہ رکھے گا تو اچھی جزا ملے گی، برا عمل، برا عقیدہ ہوگا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ اس لیے آگے فرمایا اللہ نے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں زور نہیں ہے، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں۔ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا، زبردستی دین میں داخل کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، آگے اللہ نے بیان فرما دی، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی۔ حضور آئے، حضور کے اوپر وحی آئی، قرآن مجید مل گیا، حضور کی تبلیغ ہو گئی، صحابہ مسلمان ہو گئے، اسلام اور کفر جدا جدا ہو گئے۔ آج بھی پوری دنیا میں ہر ایک کو پتہ لگ گیا ہے اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی ہدایت، رشد و ہدایت، یہ غی گمراہی سے تبینہ
بیان ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، کھل گئی ہے، سامنے آ چکی ہے۔ اب کوئی اشتباہ دین میں باقی نہیں رہا، کوئی شبہ نہیں رہا، نیکی اور بدی کا امتیاز کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ لہذا اب جو شخص اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہونا چاہے بلا جھجک وہ اسلام کو قبول کر لے۔ جس کا دل نہیں مانتا وہ ایمان نہ لاتا تو بے شک نہ لائے، اسے زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے۔ یہاں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکراہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔ اکراہ کسے کہتے ہیں؟ اکراہ کا معنی ہے کہ کسی کو ایسے کام پر مجبور کرنا جس میں اسے خود بھلائی نظر نہ آتی ہو، چاہے وہ بھلائی کا ہی کام ہو لیکن وہ خود اسے بھلائی نہ دیکھ رہا۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو جہاد کیا جاتا ہے، قتال کیا جاتا ہے، یہ فساد اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو مومن بنانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی تلوار کے ساتھ دین پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو، تلوار کے ذریعے حضور نے کس کو مسلمان کیا؟ کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ تلوار تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جو لوگ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو ان کو ختم کیا جائے گا، وہ فتنے والے ہیں، وہ فسادی لوگ ہیں۔ تو کسی ایک آدمی کو بھی تلوار کے ذریعے جو ہے مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ تلوار جو ہے فتنے کو اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اٹھائی گئی۔ اسی لیے جو جزیہ ہے، جزیے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جب کافروں سے جنگ کی جائے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، بھئی ہماری طرح مسلمان ہو جاؤ۔ اگر وہ نہیں قبول کرتے تو نہ کریں، جبر نہیں ہے، لیکن دوسری دعوت ان کو یہ دی جائے کہ پھر تم جزیہ دے کے ہمارے ماتحت رہو گے، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارا فتنہ نہ رہے، ہمارا حکومت ہماری ہوگی، غلبہ اسلام کو حاصل ہوگا، قانون اسلام کا چلے گا، لیکن تم اسلام کے ماتحت رہو گے، سالانہ جزیہ اور ٹیکس اسلام کو دو۔ قرآن نے کہا کہ حتی یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیے جائیں، ان سے لیا جائے جزیہ، اس حال میں کہ وہ ہم صاغرون، وہ ذلیل ہو کر رہیں، ماتحت ہو کر رہیں، کمزور ہو کر اسلام کے ماتحت رہیں، تاکہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ کیونکہ یہ سرزمین اللہ کی ہے، زمین و آسمان اللہ کے ہیں، اس زمین اور آسمان میں اللہ کی زمین میں اللہ کی حکومت، اللہ کی زمین و آسمان میں اللہ کا نظام، یہ تو ہونا ہے۔ انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا، ہر قوم کی اور قبیلے کی طرف انبیاء کو بھیجا گیا۔ تو اب جو ہے اس میں کسی نبی نے کسی کو زبردستی ایمان دعوت دی، تبلیغ دی، ان کو سمجھایا، سب کچھ کیا، لیکن زبردستی جو ہے اسلام کے اندر داخل کیا گیا ہو، ایسا کبھی کچھ نہیں۔ اور یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ تو جزیے کا معاملہ ہے، تو جزیہ کیوں رکھا گیا؟ اگر زبردستی مسلمان ہی بنانا تھا تو پھر جزیہ نہ رکھا جاتا، کہا جائے کہ نہیں تمہیں مسلمان ہونا ہی ہونا ہے، جزیے والی شکی نہ رکھی جاتی۔ لیکن جزیے کو رکھنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو نہ ہو، آپ نے پہلی دعوت ان کو دے دیا اسلام کی، اگر وہ نہیں قبول کرتے تو جزیے کی دعوت دیں۔ اور پھر عین جنگ کی حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے درویشوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے اپاہجوں کو، کمزوروں کو، لول و لنگڑوں کو قتل نہیں کرنا، اندھوں کو قتل نہیں کرنا، تارک الدنیا جو عالم ہیں ان کے راہب ہیں، جو ان کے اپنے گرجوں کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے، تارک الدنیا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو، راہبوں کو، عالموں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو جنگ میں قتل نہیں کرنا، یہ ہدایت دی۔ اگر سب کافروں کو ختم ہی کرنا مقصود ہوتا تو ان لوگوں کو مارنے سے منع نہ کیا جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر کو جو ہے ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تبلیغ اور دعوت مقصود ہے تاکہ یہ لوگ اسلام کے اندر آئیں۔ تو یہاں اللہ نے یہی فرمایا، اور اس آیت کی تفسیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبر نیست برائے دین، یعنی دین اسلام میں داخلے کے لیے کسی شخص پر جبر نہیں، تاہم اسلام کے اندر فی الجمرہ جبر موجود ہے۔ اس کو اس طرح سمجھے، للدین جبر نہیں ہے، فی الدین جبر موجود ہے، یعنی دین پر لانے کے لیے جبر نہیں ہے، کسی کو جبرن
مسلمان نہیں بنایا جاتا، لیکن دین میں آ گیا پھر اس پر جبر ہے، پھر جبرن جو ہے سختی کی جائے گی اس کے اوپر۔ مثلا جہاد ہے، جہاد کا تعلق جبر سے ہے، جبر کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدود اللہ ہے، اللہ کی جو حدیں ہیں ان کا قیام بھی جبرن ہوگا۔ کوئی مجرم جو آدمی خوشی سے سزا تو قبول نہیں کرتا، اسے اس کے جو کردہ گناہ ہے اس کی سزا جبرن دینا پڑتی ہے۔ اب زانی ہے، زانی کو سنسار کیا جائے گا۔ اب کہیں دیکھیں جی اسلام اتنی سختی کرتا ہے، دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اور یہ دیکھو زانی کو سنسار کیا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، دین میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے، دین میں آ گیا تو پھر دین کو نافذ کرنے کے لیے جبر ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دین جبر نہیں ہے، دین کے لیے جبر نہیں ہے، پھر دین جبر ہے، دین کے اندر جبر موجود ہے کہ جو حاکم وقت ہوگا وہ اسلام کو نافذ کرے گا، پھر جو جو گناہ کیے جائیں گے جن پر اللہ نے حدیں قائم کی ہیں ان حدوں کو وہ زبرن جو ہے اب معاشرے کے اندر نافذ کرے۔ اب جو چور ہوگا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو اس کا خاندان بڑا مضبوط تھا، تو اس نے سفارش کروائی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کو بڑی محبت تھی، ان کو متبنہ بیٹا بھی بنایا تھا۔ بعد میں لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، تو قرآن کی آیات اتری کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، مانگا ہوا بیٹا ہوتا ہے، وہ اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس کو ان کے اپنے آباء و اجداد کے نام سے پکارا جائے، ان کے والد کے نام سے، پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اتنی حضور کو محبت تھی ان سے، ان کے بیٹے سے جو ہے سفارش کروائی گئی، تو حضور کو غصہ آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو فاطمہ اس خاندان کی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹتے، یعنی اللہ کی حد کو نافذ کرتے۔ تو ان حدوں کو جبرن نافذ کیا جائے گا، چور کا ہاتھ کر، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی حدود ہیں جو اسلام کے اندر ہیں ان کی جو ہے اندر جبر کیا جائے گا، اور یہ جبر بالکل جائز ہے اور ضروری ہے۔ البتہ کسی غیر مسلم کو طاقت کے ذریعے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ اسلامی تعلیم کے منافی ہے۔ اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں۔ اب دیکھیں نا یہ جو ہمارے حکمران ہیں، اب ان کو دین اسلام کو نافذ کرنے، شریعت اسلام کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ ڈاکو یہ ہیں، زانی یہ ہیں، چور یہ ہیں، ملک کو انہوں نے لوٹا، خزانے کو انہوں نے لوٹا۔ آج جو ہے عدالتوں میں یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں۔ جو آدمی سیاست میں آنے سے پہلے جو ہے ایک ٹریکٹر کا بھی مالک نہیں تھا، جو ہی سیاست میں آیا تو 5 سال میں 10 سال کے اندر اندر جو ہے اس کی 10 کوٹیاں ہو گئی، اس کی جو ہے بے شمار گاڑیاں ہو گئی۔ یہ کہاں سے آئیں؟ وہ ایک صحافی کا میں بیان اس دن سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے صرف چیف آف آرمی سٹاف جو ہمارا پاکستان کا ہے اس سے صرف یہی سوال کیا کہ آپ کے جو بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور پاکستان میں جو آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے، اس تنخواہ میں تو ان کی فیس بھی پوری نہیں ہوتی، ان کی فیس آپ کہاں سے پوری کر رہے ہیں؟ بس مجھے اس جرم میں جیل میں ڈال دیا۔ یہ آج کی تاریخ کا وقت کہ چیف آف آرمی سٹاف سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں، پاکستان میں جو آپ کی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ اتنی تنخواہ ہوگی مہینے کی، اس سے تو ان کی فیسیں بھی پوری نہیں ہوتی، تو آپ کی یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو مجھے جو ہے جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ لوگ اسلام کو اس لیے نہیں لاتے، یہ ڈرتے ہیں کہ جب ہم زنا کریں گے تو ہمیں سنسار کیا جائے گا، اور جب ہماری چوریاں ثابت ہوگی تو ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور جو ہے ہم نے جو قتل کیے ہیں لوگوں کو جو ہے اپنے عہدے کی وجہ سے ہمیں قصاصاً قتل کیا جائے، تو اس لیے یہ شریعت اور اسلام کے مخالف ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو ہے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں لانے کے لیے کسی غیر مسلم کو طاقت کے ذریعے اسلام قبول کروانا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ تو لیکن دین میں آ گیا پھر جو ہے جبرن اس کو دین کے احکام کو ماننا پڑے گا۔ اگر اسلامی حکومت آ گئی تو ہمیں جبرن نماز پڑھوائے گی، نماز کے وقت دکانیں بند کروائے گی، بازار بند کروائیں گے۔ ابھی تو اسلامی حکومت نہیں ہے، جو ہے لوگوں کے بازار کھولے رہتے ہیں، لیکن اگر اسلامی حکومت آ گئی تو آرڈر جاری ہو جائے گا کہ بھئی اب کسی نے روزہ کھایا نا
تو اس کو جو ہے بازار کے اندر لٹا کے چھتر مارے گا۔ یہ اسلامی حکومت، یہ جو جبر ہے یہ اسلام کے اندر ہے، اسلام کے لیے نہیں ہے۔ یہ دو الگ جملے ہیں، اسلام میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے، اسلام میں آ گیا، مسلمان ہو گیا تو پھر اللہ کے احکام جبراً اس پر نافذ کیے جائیں، یہ الگ چیز ہے۔ 3-4 واقعے میں آپ کو ایسے سناتا ہوں کہ جن میں ایسا ہوا یا ایسا ہونے لگا کہ کسی کو جبراً مسلمان کیا جانے لگا تو پھر ان کو روک دیا گیا۔ سب سے پہلے واقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے کہ ایک عیسائی بڑھیا تھی، بڑھیا عورت تھی، عیسائی تھی، بڑی نیک عورت تھی۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس عورت کو کہو کہ اسلام قبول کر لے، اتنی اچھی صفات والی عورت ہے، بڑھاپے میں ہے اور مرنے لگی ہے، تو اسلام قبول کر لے۔ جب اس کو یہ پیغام ملا تو وہ کہنے لگی کہ میری عمر کا بیشتر حصہ، زیادہ حصہ عیسائی مذہب پر گزرا ہے، تو عمر کے اس آخری حصے میں میرا دل نہیں چاہتا کہ اس مذہب کو چھوڑ دوں، جس پر میری زندگی گزری ہے میں اس کو چھوڑ دوں، مجھے یہ دشوار نظر آتا ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بڑھیا کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، کیونکہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، دین میں لانے کے لیے جبر نہیں۔ دیکھیں یہ واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چچا تھے حضرت ابو طالب، کتنی قربانیاں دی حضور علیہ السلام کے لیے، حضور کی پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب جب فوت ہو گئے دادا تو چچا نے پرورش کی، کفار سے بچایا، ان کے محافظ بنے۔ پھر شیب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے جس میں 3 سال مسلمانوں کو بند کیا گیا، حضور کو تکلیفیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ حضور سے، معاشرتی بائیکاٹ، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی ان سے شادی نہیں کرے گا، کوئی ان سے کھانا پینا، غمی شادی، کوئی چیز ان سے ختم، سارے کافروں نے منہ موڑ لیا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں۔ حالانکہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ہے ابو طالب، پھر بھی حضور کے ساتھ انہوں نے یہ سزا کاٹی۔ تو یعنی اتنے قریب تھے، اب حضور کا دل کرتا تھا میرے یہ چچا مسلمان ہو جائے۔ اب جب ان کی موت کا وقت قریب آنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو دعوت دی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، سردار بھی آئے ہوئے تھے جو قریش کے تھے، ادھر سے حضور بھی آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا آپ اگر ان سب کے سامنے کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں، صرف مجھے پتہ چل جائے کہ آپ مسلمان ہو گئے، تاکہ میں محمد آپ کی سفارش کر دوں۔ تو اب دیکھیں اسلام مقدر میں نہیں تھا، حضور کے سکے چچا ہیں اور حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن انہوں نے ادھر سے ابو جہل کو دیکھا، سرداروں کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ میں اپنے جو ہے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے دیکھیں حضور نے بھی ان پر جبر نہیں کیا، اگر جبر کرتے تو اپنے چچا پہ جبر کرتے کہ جبراً مسلمان کر دیتے، لیکن نہیں کیا، پھر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، غلام وسیق نام تھا اس کا، رومی غلام تھا، روم سے غلام جو آئے تھے اور رومی غلام تھے، اور مدت تک جو ہے ایک لمبا عرصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خدمت کرتا رہا اور آخر عمر تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلایا اور بلا کر کہا تو بڑا قابل آدمی ہے، حساب کتاب میں وہ بڑا تیز تھا اور بڑا خدمتگار آدمی تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تو حساب کتاب میں بھی بڑا ماہر ہے، فرمایا اگر تو اسلام کے اندر جبر جائز ہوتا تو میں تجھے زبردستی مسلمان کر دیتا، مگر ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اگر تم مسلمان خود ہو جاؤ تو پھر میں تمہاری قابلیت کی وجہ سے تجھے کوئی نہ کوئی عہدہ دے دوں گا اسلام کے اندر۔ تو اب میں یہی کرتا ہوں کہ تجھے آزاد کر دیتا ہوں، تو میری طرف سے آزاد ہے، جاؤ جہاں چاہو جا سکتے۔ دیکھو اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ غلام اسلام کی خدمت کرے، اس کی جو قابلیت ہے وہ اسلام کے لیے لگ جائے، اور اسے کہا بھی، لیکن کہا کہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے،
جبر ہوتا تو میں تجھے جبرن مسلمان کرتا، چل میں تجھے آزاد کرتا ہوں آج سے آزاد۔ اور تیسرا واقعہ تاریخ آل عثمان کا ہے، خلافت عثمانیہ، کہ ترکی کا سلطان تھے سلیم خان، سلطان سلیم خان۔ اس کے زمانے میں یہودی اور عیسائی یہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ خلافت ایک لمبی تھی، ایک لمبا ملک تھا جو خلافت کے بہت سارے ممالک خلافت عثمانیہ کے متحد تھے۔ تو یہ جو ہے خلیفۃ المسلمین جو تھے یہ ان سے بڑے تنگ تھے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے۔ آخر انہوں نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی عیسائی ملے، جو بھی یہودی ملے، اسے زبردستی اسلام میں داخل کر۔ جب یہ خبر اس زمانے کے شیخ الاسلام کو پہنچی، جس طرح ہمارے زمانے کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے عثمان، حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے، ان کو خبر ملتی ہے، وہ آ کے حکومت کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو شیخ الاسلام تھے ان کو یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً سلطان کی طرف آئے، متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا حکم جاری کیا ہے۔ سلطان نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے سرکاری طور پر یہ حکم جاری کیا ہے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا ہے، یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں سرحدوں پہ، اور مسلمانوں کی فوجوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ حکم جاری کیا۔ تو اب انہوں نے کہا، جو شیخ الاسلام تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو آپ ایسا حکم جاری کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں تو خلیفہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے، تو آپ تو یہ جبرن مسلمان بنا رہے ہیں یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ تو خلیفہ نے فوری طور پر وہ حکم واپس لے لیا، واقعی میں غلطی پر تھا، آپ نے میری اصلاح کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور لوگوں کو کہہ دیا جو ان کی فوج تھی کہ کسی کو جبرن مسلمان نہ کیا جائے، ان کی سازشوں کو کما کیا جائے، ان کے فتنے کو ختم کیا جائے۔ تو دیکھیں یہ تیسرا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ چوتھا واقعہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ انگریزوں نے، چونکہ انگریز کا زمانہ تھا، انگریزوں کو انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، تو انگریزوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ آج بھی ہندو کہتے ہیں دیکھو جی زبردستی، حالانکہ یاد رکھیے جتنے بھی ہندو مسلمان ہوئے ہیں جو ہے کتنے اولیاء اللہ آئے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، جو ہے 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح اور کتنے ولی آئے ہیں ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے، کتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے، کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا 50 سال تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی۔ اگر واقعی زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا تو کم از کم دہلی کے ارد گرد و نواح میں کوئی غیر مسلم باقی نہ رہتا۔ کس نے غیر مسلم تھے؟ ہندو تھے جو دہلی میں رہ رہے تھے، دہلی مرکز تھا ان کا، مرکز میں اتنے ہندو موجود تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو انہوں نے جبرن جو ہے ہندوؤں کو مسلمان نہیں کیا، اگر کرنا ہوتا تو اپنے مرکز میں سب کو مسلمان کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، انہوں نے دین اسلام کو فروغ دیا، اور یہ فتاوی عالمگیری جو ہے ان کی بڑی خدمت ہے۔ اس کے علاوہ اور اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات تھی۔ انگریز نے ان کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو جی انہوں نے بر صغیر میں جو ہے کتنے ہی ہندوؤں کو مسلمان کیے۔ حالانکہ آپ دیکھیں بر صغیر میں خالی ان کی 50 سال کی حکومت نہیں ہے، 800 سال مسلمان حکمران رہے، 800 سال۔ آخری حکمران مغلیہ سلطنت رہی ہے جس پر زوال آیا، پھر انگریز آ گیا، ٹھیک ہے۔ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، جبرن کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ اسلام کے پاکیزہ اصولوں کے یہ خلاف ہے کہ کسی کو جبرن مسلمان کیا جائے۔ تو بہرحال مسلمان بادشاہوں کے درباروں میں آپ دیکھیں کتنے غیر مسلم موجود تھے، کتنے ہندو تھے جو ان کے درباروں میں کام کرتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا گیا۔ یہ تو اسلام کی تعلیم کی منافی ہے۔ تو بہرحال لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ اب آپ دیکھیں جہاد کے ذریعے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی انہوں نے تلوار کے ذریعے جو ہے مسلمان کیا ہے۔ ایک اسلام ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر سے جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایک انسان کا باطن ہے، اندر، یہ جو منافقت ہوتی ہے نا یہ اندر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظاہر میں تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور کے پیچھے جو منافق تھے
وہ تو حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، سب کچھ تھا، ظاہر سے تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ منافق ہے، کافر ہے، اندر سے وہ اسلام سے نفرت کرتے تھے، حضور سے نفرت کرتے تھے، حضور کے دشمن تھے، حضور کو ختم کرنے کے لیے دن بدن کوشش کرتے تھے۔ جو مسجد زرار انہوں نے بنائی یا اور جو ہیلے حربے کیے وہ سارے کے سارے، تو اس لیے اگر تلوار سے کسی کو جبرن مسلمان بنا بھی دیا جائے تو کیا ہوگا، وہ اوپر سے کلمہ پڑھ لے گا، حالانکہ اسلام نام کس کا ہے؟ ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام دل سے مومن ہونے کا نام ہے، دل سے یقین کرے۔ اور ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اے اللہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق کرتے ہیں، یعنی ہمارا دل بھی اس کو مان رہا ہے، اگر دل نہیں مانے گا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ تو بہرحال جو تلوار اٹھائی گئی ہے وہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ آج آپ افغانستان میں دیکھیں، امریکہ آیا تو فتنہ آ گیا، فتنہ ان کے ملک میں داخل ہو گیا، انہوں نے آگے اسی طرح جو ہے کابل کے اندر اور دوسرے جو ہے علاقوں کے اندر فتنہ شروع کر دیا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کو جو ہے عیاشی کے اندر لگانا شروع کر دیا اور دوسرا اسلام کے خلاف سازشی شروع کر دی۔ طالبان نے جہاد کیا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، آج امریکہ جب بھاگا ہے تو دیکھیں پھر اسلام آ گیا، اسی طرح حدود نافذ ہو گئی، ڈاکوؤں کو پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا اور آج جو ہے چور کے ہاتھ بھی کاٹے جا رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، اسلام نافذ آ گیا، امن ہی امن آ گیا، فتنہ ختم ہو گیا۔ تلوار تو فتنے کو ختم کرنے۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے ملک کا جو قانون ہوتا ہے، ملکی قانون کی جو سزا ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں جی، یہ تو مصلحت ہے، تدبر ہے، ٹھیک ہے، عین سیاست ہے کہ یہ سزا دی جائے، اگر یہ سزا نہیں دی جائے گی تو پھر جو ہے تو یہ تو معاشرہ ختم ہو جائے گا، اتنا فساد پھیل جائے گا۔ لیکن اللہ کی جو حدیں ہیں، حدود اللہ، ان کو کہتے ہیں یہ ظالمانہ سزائیں، اللہ کی حدوں کو کہتے ہیں یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں جی، ٹھیک ہے، اپنی ملکی قانونی سزاؤں کو کہتے ہیں یہ مصلحت ہے، یہ تدبر ہے۔ اب مارشل لا جب لگتا ہے، فوجی حکومت جب آتی ہے تو وہ جمہوری حکومت کو تہس نہس کر دیتی ہے، اسمبلیاں توڑ دیتی ہے، اور جو جتنے بھی لوگ جمہوری لوگ ہوتے ہیں ان کو قید و بند کر دیتی ہے، کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے، ان کا قتل کرتے ہیں۔ یہ تو تہذیب کہلاتی ہے، تمدن کہلاتی ہے۔ اور خدا جو ہے، خدا کا جو مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، اس کے مرتد کو قتل کرنے پر یہ ناک چڑھاتے ہیں، یعنی اسلامی سزاؤں کو یہ برا بلا کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسانی بغاوت تو جرم ہے لیکن خدائی بغاوت جرم نہیں۔ اگر کوئی کہتے ہیں جی ریاست کے اندر ریاست بنا دی، یعنی پاکستان کے اندر ایک اور پاکستان بنانا چاہتے ہیں، بھائی پاکستان کے اندر اسلام نافذ کرو۔ اسلام کو کہتے ہیں یہ اسلام جی اس کے لیے ماحول نہیں ہے، اس کے لیے فضا نہیں ہے، ابھی اسلام کو ہم نافذ نہیں کر سکتے، بلکہ کہتے ہیں جی اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، ان کے اندر جبر ہے، اسلام کی جو حدود اللہ ہے وہ ظالمانہ سزائیں۔ حالانکہ بھائی کوئی اللہ کی بغاوت کر رہا ہے وہ بغاوت نہیں ہے، تمہاری قانون کی بغاوت ہے وہ تو بغاوت شمار کرتے ہو۔ بہرحال یہ ظلم ہے، تو خدائی مجرم جو ہے ان کو شرعی حدود میں جو سزائیں ہیں وہ سزائیں دی جائیں گی۔ زانی کو سنسار کیا جائے گا، قاتل جو ہے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، جو مرتد ہو گیا مرتد کو 3 دن دیے جائیں گے۔ تم اسلام سے کیوں پھرے ہو؟ اسلام میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن اسلام کو چھوڑا تو یہ اسلام کی توہین ہے، اتنے منصفانہ قانون کو تم چھوڑ رہے ہو، اللہ کے قانون کو چھوڑ رہے، کیوں چھوڑا؟ 3 دن میں اپنی جو ہے آؤ اور اپنے جو ہے شبے کو علماء کے سامنے پیش کرو، تمہارے شبہات دور کیے جائیں گے، تمہارے سوال حل کیے جائیں گے، تمہیں مطمئن کیا جائے گا۔ اگر 3 دن تک مسلمان نہیں ہوتا تو خدائی حکم یہ ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے، تو یہ تو اسلام کی سزائیں ہوں گی، یہ تو نافذ کیا جائے گا۔ تو آج کہتے ہیں جی ہم آزاد ہیں، آزادی ہونی چاہیے، جو مرضی جو کچھ کہتا رہے، اور حضور علیہ السلام کی جو توہین کی نا فرانس میں، تو حضور کے کارٹون شائع کیے گئے، نعوذ باللہ، تو یہاں کے بھی لبرل جو تھے انہوں نے کہا جی تم مولوی جبر کیوں کرتے ہو؟ وہ آزاد لوگ ہیں اور وہ جو مرضی کرے وہ اپنی آزادی میں ہیں، ان کے ہاں آزادی ہے۔ بھائی آزادی میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو
کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ اسلام پر بھونکتا رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی توہین کرتا رہے، ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم تو صحابہ کی توہین کو بھی برداشت نہیں کرتے، ہم کسی عام امتی، عام مومن مسلمان کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے بیت اللہ کی توہین کی جائے، حضور کی توہین کی جائے، کسی بھی شعائر اللہ کی، اللہ کے شعائر کی جن کی تعظیم واجب ہے ان کی توہین کی جائے گی تو ہم جو ہے ان پر شرعی سزا کو نافذ کریں۔ بہرحال یہاں پہلی آیت جو ہے اس کی تشریح آج بیان ہوئی ہے، دوسری آیت انشاءاللہ اس کی تشریح کل بیان کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ کی دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تھائیوں کو معاف درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی بہاریں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اسی پر زندگی گزرے، اسی پر موت آ جائے۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنی فرما برداری نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی خدمات میں ہماری نسلوں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائیے۔ یا اللہ کمزوروں کی مدد فرمائیے، مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مجاہدین دشمن کی قید میں ہیں باعزت باوقار رہائی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی امت کے لیے خیر کی دعائیں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرمائے، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے پناہ نصیب فرمائی، خاتمہ ایمان پر فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا